بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بزرگ کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ آپ سے التجا ہے اس واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک نوجوان تھا، مینا کے بازار میں دوڑے جا رہا تھا۔ بابا جی اس کو نظر آئے جن کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ اس لڑکے نے ان سے اشرفیوں کی تھیلی چھینی اور بھاگ گیا۔ جب وہ کافی آگے گیا تو ایک دم گر گیا اور اس کی نظر چلی گئی۔ اس نے اللہ کے ولی کی بے ادبی کی، اس لیے اس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ بہت سخت پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ آخر کار اس نے لوگوں سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے ان بابا جی کے پاس لے چلو۔ پیارے دوستو، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ رب العزت کو بالکل بھی نہیں پسند۔ جب پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے تو وہ کہنے لگا، بابا جی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو بابا جی کہنے لگے، نہیں، میں نے تو آپ کو بد دعا ہی نہیں دی۔ وہ لڑکا پوچھنے لگا، کیسے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، جب کوئی مسلمان میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں اسی وقت اسے معاف کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بابا جی میرے لیے دعا کر دیں۔ جب ان بزرگوں نے دعا کی تو اس لڑکے کی اچانک آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اسے نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ لڑکا بابا جی کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، بابا جی میں آپ کی سب باتیں مانتا ہوں، پر ایک بات پر مجھے بڑی حیرت ہے۔ وہ پوچھنے لگے، کون سی بات؟ تو اس پر وہ لڑکا کہنے لگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کوئی بھی میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، فوراً تو معافی دی ہی نہیں جاتی، کچھ دیر کے لیے انسان تو غصے میں ضرور ہوتا ہے، آپ کیسے فوراً معاف کر دیتے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ بابا جی کہنے لگے، مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بہت ہے۔ وہ بابا جی کہنے لگے، میں نے اپنے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بعد سے جو بھی مسلمان میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں اسے فوراً معاف کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، کون سی حدیث؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ بابا جی کہنے لگے، دیکھنا تیرا اور میرا جھگڑا ہے، جب یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا پھر اس کا مقدمہ لڑا جائے گا، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا، تب تک میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، وہ وہیں بیٹھے رہیں گے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں دے سکتا نا، ان کو وہاں بٹھا کر میں ان کو اذیت تو نہیں دے سکتا، اس لیے یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی مسلمان میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے میں فوراً ہی اسے معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیارے دوستو، ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ محمود غزنوی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے ایک بابا جی کو دیکھا جو کہ پودا لگا رہے تھے اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس سلطان کو وہ بابا بہت پسند آیا، انہوں نے کہا، اس بابے کو میرے پاس لے آؤ۔ جب انہیں ان کے پاس لایا گیا وہ کہنے لگے، بابا جی آپ کیوں اس عمر میں یہ پودا لگا رہے ہیں؟ نہ ہی آپ اس کا پھل کھا سکیں گے، نہ ہی آپ اس کے چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، کیوں آپ اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ وہ بابا جی کہنے لگے، چلو میں نہ صحیح میرے پوتے تو کھائیں گے اس کا پھل، وہ اس کے سائے میں تو بیٹھیں گے نا۔ محمود غزنوی کو اس بابے کی بات بہت پسند آئی اور انہیں ایک اشرفی دے دی۔ وہ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے، دیکھ لو ابھی ابھی آپ نے کہا تھا نہ آپ کو پھل نصیب ہوگا اور نہ چھاؤں، دیکھ لو اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا اور چھاؤں بھی دے دی۔ وہ سلطان اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک اور اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔ وہ بابا پھر مسکرا کے کہنے لگا، دیکھ لو اللہ کا میرے اوپر اتنا فضل ہے، لوگوں کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھل لگتا ہے اور میرے باغ میں اللہ نے 2 مرتبہ پھل لگا دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں سب لوگوں کے لیے نفع سوچنا چاہیے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایسی سوچ رکھنی چاہیے، پھر آپ دیکھنا اللہ کیسے وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب ایسی سوچ ہو تو اللہ رب العزت اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہی لوگ زمین میں قائم رہتے ہیں، ان کا نام زندہ رہتا ہے، جو لوگوں کے نفع کے لیے سوچتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔